السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نعمان سلیم اور فیکٹ فلو میں آپ سب لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے عزیز ہم وطن ساتھیوں، آپ اگر ہمارے اس قافلے میں شامل نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد موصول ہو سکے۔ میرا نام علینا ہے۔ ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ میرے بابا آرمی میں ہوا کرتے تھے جبکہ امی سادہ سی گھریلو خاتون تھی۔ میں انٹر میں تھی تو بابا نے امی کی خواہش پر بڑا گھر لے لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم تھے وہ گھر کافی چھوٹا تھا۔ جس دن بابا نے بڑا گھر لیا ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے۔ 2 منزلہ بنگلہ نہایت ہی خوبصورت تھا۔ نیچے والے حصے میں 3 بیڈ روم تھے اور ایک بڑا سا ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم اور باورچی خانہ تھا، جبکہ اوپری حصے میں 2 بیڈ روم، ٹی وی لاؤنج اور ایک اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں نیم اور بیر کے درخت لگے تھے اور گیراج اتنا تھا کہ ایک گاڑی کھڑی ہو جائے۔ میری بڑی بہن مہرین جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، اور پھر اس سے چھوٹی ثنا جو 1 سال بڑی تھی، پھر میں تھی اور سب سے چھوٹا ہمارا بھائی جو اس وقت 7ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ ہم تینوں بہنوں نے اوپر والے بیڈ روم لیے، جبکہ نیچے حارث امی بابا کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم تینوں بہنیں کیونکہ ڈرپوک تھیں تو ہم ایک ساتھ ایک بیڈ روم میں سوتی تھیں۔ جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی تھکن ہو گئی تھی۔ رات گئے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر فارغ ہوئے۔ باقی کا کام اب کل کر لینا، اب جاؤ تم لوگ بھی سو جاؤ۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو امی بولیں تو ہم تینوں بہنیں اوپر آ کر لیٹ گئیں۔ تھکن اس قدر تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ کوئی باہر دروازہ بجا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ میری چیخ پر میری بہن گھبرا کر اٹھ گئی۔ کیا ہو گیا؟ سب خیر تو ہے؟ مہرین نے میرے پاس آ کر پوچھا۔ تم بلی سے ڈر گئی؟ اس نے حیرت سے بلی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور میں شرمندہ ہو کر واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر گئے تک جا کر باتیں کرتی رہی تھیں۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ باتوں کی آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ باورچی خانے میں ہم نے جھانکا تو وہ کالی بلی سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی نظر آئی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی۔ ہم ابھی سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ یہ کیا ہوا۔ پھر ہماری نظر سامنے جلتے ہوئے چولہے پر پڑی۔ ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جیسے کچھ پک رہا تھا۔ مہرین نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا۔ ہم تینوں ہی گھبرا سے گئے تھے۔ اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن امی سے کیا، جس پر وہ الٹا ہمیں ڈانٹنے لگی کہ جلدی سویا کرو۔